جماعت کی نماز میں شامل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ آج انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت جماعت پڑھنے آئے، نماز پڑھنے آئے جب ابھی جماعت شروع نہیں ہوئی اور تکبیر تحریمہ نہیں کہی گئی، امام کے ساتھ کھڑے ہو کر صف سیدھی کی، تو جیسے امام نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی تو ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیں، تو اس طرح ہماری تکبیر تحریمہ بھی ادا ہو جائے گی اور تکبیر تحریمہ کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر ذرا دیر سے آئے اور جماعت شروع ہو چکی تھی تو اب کیا کرنا ہے، کیسے شامل ہونا ہے، اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیے گا۔ اگر جماعت شروع ہو چکی ہے اور ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے تو دیکھیں، اگر اونچی آواز والی نماز ہے یعنی جہری قرات ہو رہی ہے، جیسے مغرب ہے، عشاء ہے اور فجر ہے، اور امام صاحب اونچی آواز سے قرات کر رہے ہیں، قرات شروع ہو چکی ہے، تو آپ آئیں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر خاموشی سے کھڑے ہو جائیں، کچھ بھی آپ نہیں پڑھیں گے۔ خاموشی سے کھڑے ہو جائیں، کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، امام کے ساتھ رکوع کریں، رکوع سجدے کی تسبیح پڑھیں، ثنا آپ نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر آہستہ آواز والی نماز ہے جیسے ظہر اور عصر ہے، اس میں امام کی آواز نہیں آ رہی ہوتی قرات کی، تو اس کے اندر بھی اس بات کا خیال کریں، اگر آپ کو اندازہ ہے کہ امام قرات شروع کر چکا ہے تو بھی آ کر اللہ اکبر کہہ کر خاموش ہو کر اپنی نماز شروع کریں، ثنا نہیں پڑھیں گے۔ پھر امام کے ساتھ اپنی نماز چلاتے رہیں، امام کے ساتھ آخر میں سلام پھیر دیں۔ یہ پہلی رکعت کی بات ہے اگر آپ پہلی رکعت میں آئے، اور اگر ایک رکعت دو رکعت نکل چکی ہیں یا ایسے وقت میں آئے کہ امام رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، اتحیات میں ہے، تو عموماً یہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں، اور غلطی یہ کرتے ہیں کہ امام اگر رکوع میں ہے، سجدے میں ہے یا اتحیات وغیرہ میں ہے تو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب سجدے سے اٹھیں گے تو ہم نماز میں شامل ہوں گے، امام صاحب اتحیات سے اٹھیں گے تو ہم نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کرنا چاہیے، بلکہ آپ آئے اور امام جس رکن کے اندر ہیں، چاہے سجدے میں ہے، چاہے اتحیات میں ہے، چاہے کسی اور حالت میں ہے، تو اللہ اکبر کہیں، یہ لازمی ہے، اللہ اکبر کہنا یہ لازمی ہے۔ اس کے بغیر میں نے پہلے بھی بتایا نماز ادا نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں چلے جائیں، اللہ اکبر کہہ کر جہاں امام ہے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس کا انتظار قطعاً نہ کریں کہ امام اٹھے گا تو ہم شامل ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ جس امام جس رکن کے اندر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی رکن یعنی سجدہ یا اتحیات وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہو، تو آپ اس سے محروم ہو گئے، اس لیے قطعاً اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور عام غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں تو ہم اس رکوع کو پانے کے لیے، کیونکہ پتہ ہے کہ رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی، اس رکوع کو پانے کے لیے ہم جلد بازی کرتے ہیں، اور جلد بازی کے چکر میں اکثر ہماری نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اس بات کا خاص خیال کریں کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں یا وضو کر کے آ بھی رہے ہیں تو وضو کر رہے ہیں تو اطمینان سے وضو کریں، اگر رکعت جا رہی ہے تو جانے دیں، اس کی پرواہ نہ کریں۔ جلد بازی میں وضو کیا تو ہو سکتا ہے آپ کا وضو ادھورا رہ جائے، کہیں کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا، یا اگر وضو پورا ہو گیا تو آپ بھاگتے ہوئے آئے۔ بھاگنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر بھاگنا، دوڑنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، چاہے آپ نماز کے لیے بھاگ رہے ہیں لیکن مناسب نہیں ہے۔ اور تیسرا نقصان اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھاگتے ہوئے کوئی آپ کو کوئی ٹھوکر لگ جائے، گر جائے، نقصان ہو جائے، یہ الگ حکمت ہے۔ اور چوتھا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو جائیں، تو ہم وہیں سے نیت کر لیتے ہیں اور وہیں سے ہی جو ہے ہاتھ باندھتے ہوئے شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے اللہ اکبر کہی اور شامل ہو گئے تو تکبیر تحریمہ تو ہم نے کہی نہیں، تو تکبیر تحریمہ جب نہیں کہی نماز ہماری ادا ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیں اطمینان سے، اگر آپ کو رکوع مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو کوئی حد نہیں، تو آئیں اللہ اکبر کہہ کر ایک لمحے کے لیے رکیں، قیام کریں، چاہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی دیر قیام کریں، اللہ اکبر کہہ کر قیام کیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، اس طرح آپ کی نماز اطمینان سے ہو جائے گی۔ اگر رکوع سے اٹھ گئے امام صاحب تو آپ کی رکعت نہیں ہوئی، آپ پھر قومے میں شامل ہو جائیں،
قومے سے بھی چلے گئے تو آپ سجدے میں شامل ہو جائیں، وہیں سے آپ اپنی نماز کو پورا کریں۔ یہ تو ہے شامل ہونے کا طریقہ، چاہے جس رکعت میں آئیں اسی طرح شامل ہونا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ امام نے جب سلام پھیر دیا اور ہماری 1 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت رہ چکی، تو ان کو ہم کیسے پڑھیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے التحیات جو پڑھنی ہے آخری، وہ عبدہ و رسولہ تک پڑھنی ہے۔ امام تو پوری التحیات پڑھیں گے، التحیات کے بعد درود شریف بھی اور دعا بھی پڑھے گا اور اس پہ سلام پھیرے گا، لیکن جس کی 1 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت رہ چکی ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ التحیات آخر تک نہیں پڑھے گا، بلکہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، انتظار کریں۔ جب امام صاحب سلام پھیریں، ایک طرف کا سلام پھیر لیں، آپ انتظار کریں، آپ نے نہیں کھڑے ہونا۔ دوسری طرف کا سلام پھیریں امام صاحب، تو اس وقت آپ کھڑے ہوں، چاہے سلام پھیرتے ہوئے شروع میں کھڑے ہو جائیں یا سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں، لیکن دوسری طرف کے سلام کے وقت میں کھڑے ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سلام پر کھڑے ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ امام صاحب کا سلام سجدہ صاحب کا سلام ہو اور آپ کھڑے ہو گئے، تو آپ نماز سے نکل جائیں گے، اس لیے آپ انتظار کریں۔ یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اگر کسی نے غلطی سے درود شریف بھی پڑھ لیا، یعنی اس نے کھڑا ہونا تھا، اس کو درود شریف نہیں پڑھنا تھا، لیکن درود شریف اس نے غلطی سے پڑھ لیا، یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے کھڑا ہونا ہے، دعا بھی پڑھ لی، تو اس کی نماز خراب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ غلطی امام کے پیچھے ہوئی ہے، تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ وہ چاہے اس نے درود شریف پڑھ لیا، دعا پڑھ لی، پھر بھی کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز پوری کرے۔ اب کھڑے ہو کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو کر سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا چاہے 1 رکعت رہی ہے، 2 رکعتیں رہی ہیں، 3 رکعتیں رہی ہیں، سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں گے، پھر آپ رکوع سجدہ کر کے اگر 1 رکعت رہ گئی تھی تو آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر سلام پھیریں۔ 2 رکعتیں رہ گئیں تب بھی یہی طریقہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں اور پھر رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت پوری کر کے، جس طرح ہم دوسری رکعت پڑھتے ہیں کہ دوسری رکعت میں ہم ثنا نہیں پڑھتے، باقی قرات کرتے ہیں، اس طریقے سے نماز پوری کر کے 2 رکعتیں پوری کر کے آپ اپنی پوری التحیات پڑھیں اور پھر سلام پھیریں۔ لیکن مغرب کی نماز میں اگر آپ کی 2 رکعتیں رہ جاتی ہیں تو وہاں اس بات کا خیال کریں کہ آپ پہلی رکعت پڑھیں گے ثنا کے ساتھ، پھر آپ بیٹھ جائیں گے اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوں گے، پھر دوسری رکعت پڑھیں گے ثنا کے بغیر اور اس میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے۔ یعنی آپ نے پہلی رکعت پڑھ کے بھی بیٹھنا ہوگا، دوسری رکعت پڑھ کے بھی بیٹھنا ہوگا۔ باقی نمازوں میں ایسی بات نہیں ہے، باقی نمازوں میں کہ دو رکعتیں پڑھ کر بیٹھیں گے۔ اور اگر آپ کی 3 رکعتیں رہ چکی تھیں امام سے تو اس کا طریقہ بھی وہی آسان سا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سورت پڑھیں، رکوع سجدہ کریں، رکوع سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ 1 رکعت آپ امام کے پیچھے پڑھ چکے اور 1 رکعت آپ کی یہ ہو گئی۔ تو ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، بس یہ اصول آپ ذہن میں رکھیں، ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو 1 رکعت آپ نے امام کے ساتھ پڑھی تھی، 1 رکعت آپ نے سلام کے بعد کھڑے ہو کے پڑھی، 2 رکعتیں ہو گئی، پھر 2 رکعتیں بعد میں کھڑے ہو کر پوری کر لیں اور اس طرح اپنی نماز پوری کر لیں۔ یہ طریقہ ہے نماز اس کا، جس کی رکعت رہ جائے ایسے شخص کو مسبوق کہتے ہیں، اور مسبوق کی نماز باقی ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی خلش رہ گئی ہو، سمجھ میں نہ آئی ہو، تو انفرادی طور پر اس مسئلے کو پوچھ سکتے ہیں۔